یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دینے کا یہ واقعہ پورے مصر میں مشہور ہو گیا اور پورے مصر کی عورتیں زلیخا کو لان تان کرنے لگی کہ اپنے غلام کے ساتھ عشق کے اندر مبتلا ہو گئی ہے اور اپنے غلام کے ساتھ عشق کر بیٹھی ہے۔ اس طرح مصر کی تمام عورتوں نے مصر کے اندر یہ چرچا کرنا شروع کر دیا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو چاہتی ہے اور اس کی محبت کے اندر فریفتہ ہے۔ ہم تو اس عورت کو صریح غلطی پر دیکھتے ہیں۔ جب زلیخا نے دیکھا کہ پورے مصر کے اندر مجھ پر لان تان ہو رہی ہے اور تمام عورتیں مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، اس وقت زلیخا نے تمام مصر کی عورتوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دکھانے کا ارادہ کیا تاکہ ان کو بھی پتہ چل سکے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے حسین ہیں اور زلیخا کس وجہ سے ان پر فریفتہ ہوئی ہے۔ ایک دن زلیخا نے مصر کے تمام بڑے بڑے امراء کی عورتوں کو اپنے محل کے اندر دعوت دی اور مصر کی ان تمام عورتوں کو پھل تراشنے کے لیے پکڑا دیے اور ساتھ ہی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے سے گزرنے کا کہا۔ ادھر مصر کی عورتیں چھریوں کے ساتھ پھلوں کو تراش رہی ہیں اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سامنے جلوہ افروز ہیں۔ بس پھر جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھتے ہی مدہوش ہو گئیں اور پھلوں کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے تو مصر کی عورتوں نے دیکھا کہ ان کی انگلیاں کٹی ہوئی ہیں، تو اس وقت زلیخا بولی کہ یہی ہے وہ غلام جس کے بارے میں تم مجھ پر لان تان کرتی تھیں اور مجھ کو برا بلا کہتی تھیں۔ زلیخا نے مصر کی عورتوں سے کہا کہ میں نے ہر طرح سے اپنا مطلب پورا کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے اپنے آپ کو روک لیا اور جو کچھ میں چاہتی ہوں اگر یہ میری خواہش پوری نہ کرے گا تو ضرور اس کو قید کر دیا جائے گا اور یہ رسوا ہوگا۔ چنانچہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کرانے کے لیے یہ چال چلی کہ وہ اپنے شوہر کے پاس گئی اور اسے کہنے لگی کہ پورے مصر میں مجھ پر لان تان ہو رہی ہے اور لوگ مجھے برا بلا کہہ رہے ہیں، کیوں نہ ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر اس بدکاری کی تہمت لگا کر اس کو قید میں ڈال دیا جائے۔ اس طرح مصر کے لوگ یہ سمجھیں گے کہ غلام کا گناہ ہے اور میری عزت بھی بچ جائے گی۔ چنانچہ اس طرح زلیخا نے اپنے شوہر عزیز مصر کی بہت منت سماجت کی تو عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کرنے کے لیے راضی ہو گیا۔ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میری بیوی کی عزت پورے شہر میں داؤ پر لگ گئی ہے، اب تمہیں قید میں ڈالنا میری مجبوری ہے۔ چنانچہ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 7 سال بے گناہ قید کے اندر گزار دیے۔ 7 سال بعد عزیز مصر نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا جس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کی۔ اس خواب کی تعبیر بتانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی مل گئی۔ چنانچہ قدرت الہی سے ایسا ہوا کہ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور اپنی وفات سے پہلے ہی مصر کے تمام تر اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیے۔ چنانچہ اس طرح عزیز مصر ریان بن ولید نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی عزیز مصر مقرر کر دیا۔ چنانچہ عزیز مصر کی وفات کے بعد وقت یوں ہی گزرتا گیا اور زمانے نے کئی عروج و زوال دیکھے اور عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا تنگ دست اور محتاج ہو چکی تھی۔ اس پر بڑھاپا غالب آ چکا تھا اور اس کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی۔ زلیخا کی اس بے بسی اور اس حالت کو دیکھ کر کسی نے زلیخا کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اپنی بے بسی اور اپنا معاملہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کریں جو کہ اس وقت کے بادشاہ تھے۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام آپ پر رحم فرمائیں اور آپ کی مدد کریں اور آپ کو غنی کر دیں، کیونکہ آپ نے بھی ان کا خیال رکھا تھا اور ان کو عزت دی تھی۔ چنانچہ زلیخا ایک ایسے ٹیلے پر بیٹھ گئیں جہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام گزرا کرتے تھے اور وہاں بیٹھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کا انتظار کرنے لگیں۔ ادھر جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی قوم کے تقریباً 1 لاکھ معزز لوگوں کے ساتھ اور وزیروں اور مشیروں کے ساتھ نکلے تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو محسوس کر لیا اور آپ کھڑی ہو گئیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کو آواز دی اور کہنے لگی کہ پاکی ہے اس ذات کے لیے جس نے گناہ کے سبب بادشاہ کو غلام اور اطاعت کے سبب غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ چونکہ زلیخا اس وقت بہت بوڑھی ہو چکی تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو زلیخا نے جواب دیا کہ میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت کیا کرتی تھی اور آپ کے بالوں میں اپنے ہاتھوں سے کنگھی کیا کرتی تھی اور آپ کے رہنے کی جگہ کی خود صفائی کیا کرتی تھی۔ اب مجھے میرے گناہ کی سزا مل چکی ہے، میری قوت ختم ہو گئی، میرا مال ضائع ہو گیا اور میرے آنکھوں کی روشنی چلی گئی اور میں لوگوں سے سوال کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ زلیخا کی یہ بات سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت روئے اور زلیخا سے فرمایا کیا تیرے دل میں میری محبت میں سے کچھ باقی ہے؟ تو زلیخا نے عرض کیا جی ہاں، اس ذات کی قسم جس نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا
مجھے آپ کی طرف ایک نظر دیکھنا زمین بھر سونا چاندی ملنے سے محبوب ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زلیخا کی طرف پیغام نکاح بھیجا کہ اگر آپ رضامند ہوں تو میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ جب زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ پیغام ملا تو زلیخا نے یوسف علیہ السلام کے پیغام لانے والے سے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ میری جوانی اور حسن و جمال کے وقت انہوں نے میری طرف کوئی توجہ نہیں دی، اور اب جب کہ میں بوڑھی، اندھی اور فقیر ہو چکی ہوں تو وہ مجھے کیسے قبول کریں گے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا کا نکاح ہو گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اعظم کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کے صدقے حضرت زلیخا رحمت اللہ تعالی علیہ کا حسن و جمال، بصارت اور جوانی لٹا دی۔ جب حضرت زلیخا کا حضرت یوسف علیہ السلام سے نکاح ہوا تو اس وقت آپ باکرہ تھیں، اور آپ کے بطن اطہر سے 2 بچے پیدا ہوئے۔ پیارے دوستو، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے غلام سے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب